बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। अब्बा रात के 12 बजे घर में दाखिल हुए। मैं और अम्मा उनकी तरफ भागे थे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। आज तो मैंने अब्बा से कहा था मेरे लिए मेरी पसंद के कपड़े ज़रूर ले आना, पर अब्बा नहीं लाए थे। यकीनन उनका चेहरा बता रहा था, पर उनके हाथ में एक थैला था, बड़ा सारा थैला, जिसमें लगता था कि कोई खाने की चीज़ पड़ी है। मुझे लगा कि गुड़ है। अब्बा कहने लगे कि इसे हाथ मत लगाना, ये एक रूसी औरत का है। हैं? अब्बा, आप रूसी औरतों की चीजें कब से चोरी करने लगे? मैंने परेशानी से पूछा। अरे नहीं बेटा, तुम तो जानती हो हम कस्टम वाले लोग हैं, हमें कभी भी किसी चीज की जांच पड़ताल करना पड़ सकती है। ये एक औरत थी जो कि रूस से पाकिस्तान आ रही थी। उसके पास और तो कोई मशकूक चीज नहीं थी, पर वो वहां से एक मन के करीब फिटकरी लेकर आ रही थी। मुझे मेरे मातहतों ने कहा कि ये सिर्फ फिटकरी नहीं होगी, उसके अंदर ये लोग कोई और चीज चोरी करके ले जा रहे होंगे। वैसे तो हमारे मेटल डिटेक्टर में नहीं आ रही थी। बाज़ औक़ात लोग फिटकरी बनाने के अमल में उसके अंदर कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं जो कि ममनू होती है, या उसकी खरीदो फरोख्त में टैक्स लगता है। बस इसीलिए मैं इसे घर ले आया ताकि उसे तोड़कर देखा जाए कि इसके अंदर है क्या। और वो रूसी औरत, अल्लाह जाने उसे क्या पड़ी है कि वो इतनी ज्यादा तादाद में फिटकरी लेकर पाकिस्तान आ रही थी। अब तुम खुद सोचो, ये तो आम सी चीज है, पाकिस्तान में भी मिल जाती है। उसे ये तो सोचना चाहिए था कि वो जिस मुल्क में जा रही है वो एक ज़रई मुल्क है, जरूर उसमें कोई ना कोई शक वाली बात होगी। मैं घर इसलिए लाया हूँ कि वहाँ किसी के पास वक्त नहीं होता ये काम करने का। तुम इसे अच्छी तरह से पानी में घोल लो, देखो कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है। मैं वो फिटकड़ी लेकर हैरत से देखने लगी। अब्बा के पास मौजूद थैला सुर्ख रंग का था, उसमें फिटकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े थे, जिन्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई थी। मैंने सोचा कि ये आखिर किस काम आते होंगे। अम्मा ने मुझे कहा था कि इसे हाथ मत लगाओ, क्या पता ये कोई जहरीली चीज हो। हमने उसे पानी में भिगोकर रख दिया। अब हम सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, पर सुबह एक अजीब वाकया हुआ। हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसे देखकर मैं समझ गई कि ये यहाँ की नहीं, किसी बाहर के मुल्क की लगती है। आप कौन और यहाँ क्यों आई हैं? मैंने पूछा तो उसने मुझे अंग्रेजी में बताया कि उसका ताल्लुक रूस के किसी गांव से है और वो यहाँ पर अपनी फिटकरी लेने आई है। मैं समझ गई थी वही फिटकरी जो अब्बा कल रात को हमारे घर लेकर आए थे, वो दरवाजे पर लेने के लिए आई थी। शायद उसने अब्बा का पता किसी से पूछ लिया होगा। वैसे भी हम पाकिस्तानियों की औकात ही क्या है, जरूर उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अब्बा के घर का पता लिया होगा और अब वो फिटकरी लेने के लिए आई होगी। जरूर इसमें कोई मशकूक चीज है, मैंने दिल में सोचा और उसे अंदर आने के लिए कहा। इतने में अब्बा भी बाहर आ गए। उस औरत को घूर कर देखा और बोले, ये यहाँ क्यों आई है? वो औरत बहुत ममनू सी लग रही थी। कहने लगी, मैं आपसे अपनी चीज मांगने आई हूँ, मेरी अमानत आप मुझे दे दीजिए, मुझे उसकी सख्त जरूरत है। अब्बा इसकी बात सुनकर मसनूई तौर पर मुस्कुरा दिए और बोले, जी जरूर, आपको आपकी चीज मिल जाएगी, लेकिन हम जरा इसकी जांच पड़ताल कर लें कि इसमें कोई मशकूक चीज तो नहीं। आपको पता है कि एयरपोर्ट की पॉलिसी सख्त होती है। मैं जब तक इसका सैंपल जमा नहीं करवा देता, मुझे इजाजत नहीं है कि ये मैं आपको वापस कर दूं। आप अगर चाहें तो हमारे घर में बैठकर हमारी बेटी से बात कर सकती हैं, लेकिन फिटकरी आपको कानूनी तरीके से ही मिलेगी। इस तरह घर पर आकर जाती तौर पर आप एयरपोर्ट ऑफिसर से अपनी चीज नहीं मांग सकते। ये कहकर अब्बा अंदर चले गए।
وہ لڑکی میری طرف پریشان ہو کر دیکھنے لگی۔ ابا نے مجھے فون پر میسج کیا کہ اس لڑکی سے اس کی کہانی پوچھ لو۔ کیا بات ہے، پھٹکری کہاں سے آئی؟ اتنی زیادہ تعداد میں لے کر کیوں آئی تھی؟ اس کی پوری بات معلوم کرو، اور اگر بات قابل یقین ہو تو آ کر مجھے بتانا۔ میں نے اس لڑکی سے دوستانہ انداز میں کہا، آؤ اندر چل کر بیٹھتے ہیں، ہمارے گھر کی چائے پیو اور مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ مجھے غیر ملکیوں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے۔ وہ لڑکی میری بات سن کر مسکرائی اور دھیرے دھیرے چلتی ہمارے اندر والے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے بٹھایا، وہ بہت بے چین لگ رہی تھی۔ بولی کہ تمہارے ابا نے میری پھٹکری کہاں چھوڑی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو ہم نے پانی میں بھگو کر رکھی ہے۔ ابا کہہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں پتہ چلانا چاہتے ہیں۔ وہ چلا اٹھی، اللہ کے لیے ایسا مت کرو، وہ بہت قیمتی چیز ہے، پانی سے خراب ہو جائے گی، تم اس کا پانی نکال لو۔ میں تمہیں ساری کہانی سنا دیتی ہوں، تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گی۔ میں نے سوچا چلو پانی میں ڈالنے سے ویسے بھی ہمیں کیا ملنا تھا، ہم اسے کوٹ کر بھی تو دیکھ سکتے تھے کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری پھٹکری میں سے پانی نکال دیتی ہوں، تو مجھے خود ہی پوری کہانی سنا دو، کیونکہ میرے ابا کسٹم میں ہیں، وہ بلا وجہ کسی بات پر یقین نہیں کرتے۔ تمہارے پاس ثبوت ہوں گے تو میں تمہاری پھٹکری تمہیں بنا کسی قیمت اور جرمانے کے واپس کر دوں گی، لیکن میں اس طرح انہیں نہیں کہہ سکتی۔ ہاں ضرور، میں قانون کی نزاکت کو سمجھتی ہوں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارے ابا یہ پھٹکری ایئرپورٹ والوں کو نہ دے دیں، وہ ضبط نہ کر لیں، اس لیے میں ان کے گھر آ گئی ہوں۔ تمہیں تو پتا ہے ہم غیر ملکیوں کو یہاں کی چیزیں خریدنے کا بھی زیادہ علم نہیں ہوتا، بس اسی لیے میں تم لوگوں سے درخواست کرنے کے لیے آ گئی۔ اچھا مجھے اس پھٹکری کی کہانی تو سناؤ، تم یہ 40 کلو پھٹکری لے کر کہاں جا رہی تھی اور اسے کیا کرتی ہو؟ ہم استعمال کرتے ہیں اسے، وہ دھیمے سے بولی۔ نہیں، میرا مطلب ہے تم اس کے بارے میں پوری کہانی سناؤ گی، یہ کہاں سے آئی، کیسے استعمال ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہانی سننا چاہتی ہو تو پھر سن لو، میں تمہیں اس کا ثبوت بھی پیش کر دوں گی، یقین آئے تو اپنے ابا کو بتا دینا۔ وہ ذرا خفگی سے بولی، پھر اس نے اپنی کہانی شروع کی تو وہ جذباتی ہو گئی۔ میرا نام ایزابیلا ہے، ہم چھوٹے سے تھے جب ہمارے گاؤں میں ایک نئی لہر چلی تھی، میرے اماں ابا کے خلاف ہر آدمی بولنے لگا۔ مجھے اب پتا چلا کہ اماں نے ابا سے بھاگ کر شادی کی تھی اور کوئی بھی اس کام میں ان کو جانتا نہیں تھا، لیکن اب ابا جب بھی گھر آتے تو وہ پریشان ہوتے، امی سے کہتے کہ تمہارے میکے والے تمہارے پیچھے پڑے ہیں، لگتا ہے وہ تمہیں یہاں سے لے جا کر مجھ سے چھین کر ہی دم لیں گے۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، میرا تعلق ایک پرانے قبیلے سے ہے، تمہارا قبیلہ بہت لڑاکو ہے، اللہ جانے انہوں نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا، میں تو تمہاری محبت میں پاگل ہو کر یہاں تک چلا آیا، اللہ خیر ہی کرے۔ ابا کی باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو جاتی تھی۔ اماں کہنے لگی، چھوڑو اس بات کو، تم مجھے 2 کلو اور پھٹکری لا کر دو، ہم اپنا کام کریں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے۔ اماں کی بات سن کر میں نے پہلی بار سوچا تھا کہ ہمارے گھر میں پھٹکری کے ڈھیر آخر کیوں لگے ہوتے ہیں، کیوں اماں ہر دن پھٹکری 10-10 کلو منگوا کر گھر میں بڑی حفاظت سے رکھ دیتی ہیں۔ اس دن میں ابا کی باتیں سنتی رہی، وہ اماں کو مختلف طریقوں سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اماں بولی کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، جب تک ہم امیر ہوتے کچھ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، پھر ہم یہیں سے کسی بہت اچھی جگہ پر چین سے کسی علاقے کی طرف رخصت ہو جائیں گے، وہاں جا کر رہیں گے، تو یہ لوگ اس قانون کو توڑ نہیں سکیں گے۔ تم کسی چینی عورت سے شادی کر لینا، تمہیں وہاں کی قومیت بھی مل جائے گی۔ ابا ہنس کر بولے کہ نہیں، میں کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا سوائے تمہارے۔ یہ باتیں ہی چل رہی تھی کہ ابا اور اماں کو میری موجودگی کا پتہ چل گیا، تب اماں ابا نے باتیں کرنا بند کر دیں، لیکن اگلے دن میں نے اماں سے پوچھ لیا، اماں تم نے گھر میں اتنی ساری پھٹکری کیوں رکھی ہے؟ میری بات سن کر اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، خبردار بیٹی، جو یہ بات تم نے کسی کے بھی سامنے کی تو یہ راز صرف تم تک اور تیرے باپ تک محدود تھا،
हमें नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी बड़ी हो जाओगी और बड़ों वाली बातें करने लगोगी। अब से तुम इस बात को भूल जाओ और हमारे घर में कोई फिटकरी नहीं है। ये तो बस चीनी के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। मगर मेरे दिल में बहुत ज्यादा तजस्सुस था। मैंने कहा, अम्मा, मैं तो राज जानकर ही रहूंगी कि तुमने फिटकरी क्यों यहाँ रखी है। मुझे क्यों नहीं बताती हो? अम्मा ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा और बोली, खबरदार, जो तुमने आइंदा ये नहुसत वाला सवाल किया तो। मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। अगर तुझे फिटकरी का राज पता चल गया तो तेरी जान चली जाएगी। अम्मा, क्या फिटकरी मुझे जान से मार देगी? मैंने शरारत भरे अंदाज में पूछा। अम्मा रोते हुए बोली। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। खुदा के लिए मेरी बच्ची, तू वक्त पर समझदार हो जा। इस राज को जानने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। अम्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो मुझे वाकई में एहसास हुआ कि अम्मा परेशान हैं और ये बात कोई फिक्र वाली है। उस दिन के बाद से मैंने दोबारा फिटकरी के बारे में अम्मा से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन तकरीबन 1 महीना ही गुजरा था कि हमारी जिंदगी में भूचाल आ गया। मैं क्या जानती थी कि ये सब भी इसी वजह से हुआ है। मैं अपने कमरे में सो रही थी जब मुझे अपनी अम्मा की चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं बहुत परेशान हुई। अम्मा ने मगर मुझे मना कर रखा था कि घर में कुछ भी हो जाए, तुमने अपने कमरे से बाहर नहीं आना, बल्कि कहीं छुप जाना है। मुझे यकीन था कि हमारे घर में कोई न कोई हादसा हो गया है। दिल तो लाख चाहा कि मैं अपने घर से निकलकर अम्मा अब्बा के कमरे की तरफ जाऊं, पर अम्मा की बातें याद आ रही थी। थोड़ी ही देर में मर्दों की भारी आवाजें मेरे कानों में पड़ी। वो रूसी जबान में मेरी माँ से मेरा पूछ रहे थे। माँ बोली कि मैं उसे हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी और इस फिटकरी वाली बात को मुझ तक ही रहने दो। अम्मा चिल्ला रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, मैंने अपने कमरे में ही जाकर बड़े से ट्रंक में अपनी जान छुपा ली। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। क्या हुआ मैं नहीं जानती। इस बात को तकरीबन 7-8 घंटे गुजर गए थे। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आई। तभी मेरे कमरे के दरवाजे को अब्बा ने बजाना शुरू किया। अब्बा कह रहे थे कि बाहर आओ बेटी, बहुत बुरी खबर है, हम लुट गए हैं। अब्बा की इतनी भर्राई हुई आवाज सुनकर मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो अब्बा रोते हुए मुझसे लिपट गए। बोले कि बेटी, हम खत्म हो गए हैं, हमारी जिंदगियां जहन्नुम बन चुकी हैं। काश के मैं भी मर जाता, मैं इस दिन तक जिंदा ना रहता। अब्बा की बातें सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई। अब्बा ने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर जो मंजर दिखाया, मेरी जान निकलने को काफी थी। मेरी अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अम्मा का जेवर उनके पास ही पड़ा था। उसे देखकर मुझे अम्मा की शुरू वाले दिन याद आ गए, जब हम पुराने घर में रहा करते थे। मैं रोने लगी। मैं और अब्बा इस दिन खूब रोए थे। रो रो कर जब हम हलकान हो चुके तो आसपास के लोगों को इत्तला दी। सभी जानते थे कि ये काम मेरी अम्मी के मेके वालों ने किया है, लेकिन किया क्यों है ये बात मैं नहीं जानती थी। मनहूस फिटकरी की वजह से सब कुछ हुआ है। अब्बा कमरे में इधर उधर देखते दीवानों की तरह और फिटकरी के थैलों को उठाकर कमरे से बाहर फेंकते। अब्बा, ये क्या कर रहे हो? अम्मा ने इतनी मेहनत के साथ इन्हें जमा किया। ये बात सुनकर अब्बा को और गुस्सा आता। अब्बा, खुदा के लिए खुद को संभालो, ये इस बात का हल नहीं है। फिटकरी का क्या कसूर है? इसी की वजह से मेरी बीवी की जान गई है। अब्बा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। नहीं अब्बा, इस फिटकरी का क्या कसूर? मेरी बात सुनकर अब्बा ने मुझसे कहा कि यही फिटकरी तुम्हारी भी जान लेगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम जाकर अपनी माँ की डायरी पढ़ लो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अम्मा की डायरी उनके बक्से में पड़ी थी। मैं फौरन बक्से की तरफ भागी। मैंने डायरी उठाकर अपने पास रख ली, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कल को क्या होने वाला है। डायरी लाकर मैंने अपने कमरे में छुपा दी, लेकिन मैं डायरी पढ़ने के लिए वक्त निकाल नहीं पाई। अम्मा की वफात को 4 दिन गुजरे थे। मैं बाहर अम्मा की याद में घूम रही थी। उनके बारे में सोच रही थी कि हमारे घर के बाहर मौजूद लॉन भी अम्मा ही का बनाया हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, मुझे अपने पीछे किसी बंदे की मौजूदगी का एहसास हुआ।
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کالا نقاب اوڑھے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی، پر میں اس سے پہلے کہ بھاگتی یا کچھ اور کرتی، اس آدمی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، زبردستی مجھے گاڑی میں ڈالا اور یہ جا وہ جا ہو گیا۔ جب میرے ابا گھر سے نکلے وہ چیختے رہے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، اسے مت لے کر جاؤ، لیکن ان لوگوں نے کہاں پرواہ کرنی تھی، یہ لوگ مجھے لے کر چلے گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں آ گئی تھی۔ یہ ایک نامعلوم مقام تھا، میں نے اس مقام کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، خدا جانے ملک کے اندر تھا یا باہر تھا۔ میں اتنی پریشان تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ ان لوگوں نے مجھے لا کر ایک تہہ خانے میں بند کر دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ آخر میرا کیا قصور ہے۔ تہہ خانے میں بند ہوئے مجھے 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے، تبھی ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں پھٹکری تھی، دوسرے ہاتھ میں کچھ پتے تھے۔ اس نے دونوں میرے سامنے پھینک دیے اور بولے، ہمیں سب بتا دو ورنہ ہم تم سے راز نکلوانا بھی جانتے ہیں۔ میں اس پھٹکری کو اور پتوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے اور تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میری بات سن کر وہ طنزیہ ہنسنے لگا اور بولا، تم بھی اپنی ماں کی ہی اولاد ہو، بڑی ڈھیٹ ہو۔ وہ بھی جان سے چلی گئی پر اس نے ہمارا فائدہ نہیں کیا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ راز اگلوانے کے لیے ہمارے قبیلے کے پاس کیا کیا ترکیبیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایک نوجوان لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہاں پر کیوں آیا ہے۔ اسے دیکھ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں بولتی۔ میں چپ چاپ وہاں پامال ہوتی رہی، پھر بھی ان لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ کہنے لگے کہ تمہاری شادی ہم اس لڑکے سے کریں گے، یہ تمہارا شوہر بن کر ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا، تبھی تم اس کو ساری بات بتا سکو گی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میری شادی اس لڑکے کے ساتھ کر دی گئی۔ میرے شوہر کا نام اوکٹے تھا۔ اوکٹے بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن بہت بے رحم تھا۔ جب وہ اپنے بڑوں کی باتوں میں آتا تو مجھ پر خوب ظلم کرتا۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اوکٹے روز مجھ سے پیار سے بھی پوچھتا تو کبھی تشدد کر کے پوچھتا، تم لگتا ہے کہ مجھے سچ نہیں بتاؤ گی۔ میں یہ باتیں سن کر پک چکی تھی۔ میں نے کہا تم مقدس کتاب لے کر آ جاؤ، میں تمہیں ہاتھ رکھ کر بتا دوں گی۔ اس کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا۔ جب تقریباً 6-7 مہینے یہی سلسلہ جاری رہا، ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ مجھے پھٹکری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، تو اس آدمی نے مجھے طلاق دی دی۔ اوکٹے کہنے لگا، مجھے اپنی پسند کی ایک اور شادی کرنی ہے۔ تم سے تو میں نے اپنے خاندانی دباؤ کے تحت شادی کی تھی، صرف اس لیے کہ تم سے راز اگلوا سکوں، پر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی راز نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا۔ تمہارے ساتھ میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم واپس اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ یہ بات سن کر میرا دل بہت دکھا، یعنی کہ یہ آدمی محبت کے ڈرامے مجھ سے کرتا رہا اور اس کے دل میں کوئی اور تھا۔ مجھے طلاق دے دی، اب مجھے اپنے ہی گھر جانا تھا، لیکن میں خوش بھی تھی کیونکہ ابا سے پورے 1 سال بعد ملنے والی تھی۔ ابا تو شاید میرے بارے میں بے امید ہو کر بیٹھ چکے تھے، انہیں یقین نہیں تھا کہ میں گھر واپس آؤں گی۔ جب میں گھر پہنچی میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ابا نے دروازہ کھولا تو خوشی سے پاگل ہو گئے، پر ابا بالکل لاغر ہو چکے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ ابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ ابا نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بیوی اور بیٹی کے کھونے کے بعد ان میں بالکل طاقت نہیں رہی تھی۔ وہ اس قدر پریشان تھے کہ زندگی بھر انہوں نے کبھی اتنی پریشانی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جی بھر کر روتے تھے، پر اس چیز کا حل ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، ابا آج مجھے بتا ہی دو کہ اس پھٹکری کا راز کیا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے میری ماں کی جان گئی اور مجھے بھی ان لوگوں نے اتنی زندگی، اتنا عرصہ، اتنی بڑی اذیت دی کہ میں ساری زندگی بھول نہیں سکوں گی۔ ابا نے کہا کہ بیٹی تم مجھ سے کیا پوچھو گی، جا کر اپنی ماں کی ڈائری پڑھ لو، وہیں پر تمہیں اصل حقیقت دیکھنے اور سننے کو ملے گی، پھر میں تمہیں باتیں خود بتا دوں گا۔ ابا کے کہنے پر میں نے وہ ڈائری پڑھنا شروع کی۔ میرے 14 طبق روشن ہوتے گئے۔ میں سمجھ گئی
کہ وہ کتنا بڑا خزانہ تھا جسے میں نے بہت ہی عام سمجھا تھا۔ اماں نے لکھا تھا، پیاری بیٹی، میں نہیں چاہتی کہ پھٹکری کے راز کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑے، اسی لیے میں اس راز کو بہت خفیہ طریقے سے اس ڈائری پر منتقل کر رہی ہوں، تاکہ اگر یہ تمہاری طاقت بننا چاہے تو تم اسے اپنی طاقت بنا لو۔ یہ راز انسان کی کمزوری بھی بن سکتا ہے اور طاقت بھی۔ پھر اماں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ پھٹکری ایک زہر بھی ہے، اگر اسے صرف خالی کھایا جائے، اور لیکن اگر اسے کچھ خاص پتوں کے ساتھ ملا لیا جائے تو اس سے عورت صرف بیٹے ہی پیدا کرتی ہے، بانج عورت بھی منٹوں میں صحیح ہو جاتی ہے اور اس سے قد بھی بڑھتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے یہ نایاب نسخہ، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ نایاب نسخہ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ میرے ابا کو یہ نسخہ معلوم تھا، وہ اس کی دوائیں بنا کر بیچتے تھے۔ ابا کے سبھی بیٹے نافرمان تھے، انہوں نے کبھی ابا کی خدمت نہیں کی، نہ ابا کے اس ہنر کی قدر کی۔ ابا نے یہ راز بہت بیچا اور پھر دوائیاں بنا بنا کر اس قدر اس کی تشہیر کی گئی کہ لوگ اس دوا کے لیے ہمیں لاکھوں روپے دینے لگے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ یہی راز ہمارے لیے بڑی مصیبت بن گیا۔ جب میرے ابا سے یہ راز سیکھا تھا تو ابا کے بیٹوں کو اس کی قدر نہیں تھی۔ ابا کی وفات کے بعد میں نے بھاگ کر شادی کر لی، کیونکہ بھائی میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے شادی کے بعد پھٹکری والی دوا دوبارہ بنانا شروع کر دی۔ لوگ ابا کے نام کی وجہ سے مجھ پر بھی اعتبار کرتے تھے، وہ مجھ سے دوا لے کر جانے لگے، میرے گھر میں دولت آنے لگی تو ان لوگوں کو تکلیف ہوئی، یہ وہ راز جاننے کے پیچھے میرے گھر آنے لگے، پر میں انہیں کیوں بتاتی؟ ابا نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں بتانا، میرے بیٹے غیر سنجیدہ ہیں، وہ اس راز کی قدر کھو دیں گے اور سبھی کو بتا دیں گے، اس کے بعد یہ راز عام ہو جائے گا تو اس کی قدر نہیں ہوگی اور لوگوں کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ ابا کی بات بھی صحیح تھی، میں نے اپنے بھائیوں کو یہ راز نہیں بتایا، لیکن میری جان کو خطرہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے اس دنیا سے ہی رخصت کر لیں گے، لیکن مجھ سے یہ راز پوچھ کر ہی رہیں گے۔ اب یہ راز میں تمہیں منتقل کر رہی ہوں تاکہ تم بھی یہی ہنر استعمال کرو اور زندگی میں آگے بڑھ سکو۔ آگے اس کا نسخہ لکھا ہوا تھا، لیکن میرا دل اب اپنے ملک سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں نے راتوں رات ایک پاکستانی لڑکا فیس بک پر ڈھونڈا، اس سے دوستی کر لی اور کہا کہ میں پاکستان آنا چاہتی ہوں، تم سے شادی کروں گی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا، وہ میری گوری چمڑی دیکھ کر بڑا متاثر تھا، اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا۔ یوں میں پاکستان آ گئی۔ پاکستان آتے ہوئے میں نے اپنے گھر کی ساری پھٹکری پیک کی اور اسے یہاں لے آئی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں پر سکون سے زندگی گزار سکوں۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں بھی اس بیماری کے بہت سارے مریض ہیں جن کو میں فائدہ پہنچا سکتی ہوں، اور یہاں تک میرے رشتہ دار بھی نہیں پہنچ سکتے مجھ تک، بس اسی لیے میں یہاں آ گئی۔ اب میری پھٹکری مجھے واپس کر دو۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنی دوا کے بارے میں تفصیل بھی بتائی۔ میں نے یہ بات ابا کو بتائی۔ ابا بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے اس لڑکی کو پھٹکری واپس کر دی، لیکن میں سوچنے لگی کہ جس ملک میں اپنے شہریوں کے لیے قانون نہیں، وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ ایک روسی لڑکی کی حفاظت کیا کرے گا؟ وہ بیچاری تو بڑی امیدوں کے ساتھ اس پاک سرزمین پر بسنے آئی ہے۔